ہم نے رمضان کی تیاری کے لیے گھروں کو صاف کر لیا، اچار ڈال دیے، پردے لگا لیے، کباب ڈال لیے، گھروں کو پینٹ کر دیے، گھر میں فل بھر کے راشن ڈال دی۔ اب یہ جو ہماری تیاری ہے نا، اس تیاری کو دیکھ کر لگتا ہے ہماری آخرت بنانے کے لیے رمضان نہیں دیا جا رہا، بلکہ ہماری جو دنیا میں جو ہمارا جسم ہے نا، اس کو کھلا کھلا کے خوب موٹا کرنے کے لیے ہم یہ رمضان کی تیاری۔ آپ کے جو صحابہ اور صحابیات تھے نا، وہ رمضان کی تیاری کرتے تھے اپنے جسم کو تیار کر کے، اپنے ذہن کو تیار کر کے، اپنی روح کو تیار کر کے، اور رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے سے اللہ سے دعائیں کرتے، اے اللہ تم کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان میں داخل کر، صحت اور سلامتی کے ساتھ مکمل رمضان عطا کر۔ کیا ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان میں داخل کر دے، مجھے مکمل رمضان عطا کر دے صحت اور سلامتی کے ساتھ، تاکہ میں تیرے سامنے صیام کروں، قیام کروں، تجھے راضی کر لوں، اپنی مغفرت کروا لوں۔ دعائیں کریں ہم۔ صحابہ اور صحابیات دعائیں کیا کرتے تھے۔ وہ کیوں دعائیں کیا کرتے تھے؟ اور آج ہم کیوں غفلت میں ہیں؟ کیونکہ ہمارے صحابہ اور صحابیات جو تھے نا، رمضان کی اہمیت کو جانتے تھے، اس کی فضیلت کو جانتے تھے، جانتے تھے کہ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اور یہ مہینہ اگر کسی کو مل جاتا ہے اور وہ مہینے کو یہ پا لیتے ہیں اور اس کی پوری تیاری صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں، تو وہ اپنی مغفرت کروا کے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے رمضان کیا ہے اور ہم کون ہیں۔ رمضان تو پتا ہے، لیکن ہم کو ہمارا خود کا نہیں پتا۔ رمضان کیا ہے؟ اسلامی کیلنڈر کا ایک مہینہ ہے جو ہر سال میری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کچھ اس کی فضیلتیں معلوم ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم زیادہ نہیں جانتے، جس کی وجہ سے اکثر رمضان ہمارے غفلت اور لاپرواہی میں گزر جاتے ہیں، کیونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں نا ہم کون ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں۔ رمضان اور ہم میں ہم کو پہلے ہماری پہچان کرنی ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہے نا، اس قرآن مجید میں اللہ رب العالمین پورے قرآن مجید میں صرف اور صرف 5 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ صرف 5 قسم کے لوگوں کے بارے میں یہ قرآن بیان کیا گیا۔ جانتے ہیں وہ 5 قسم کے لوگ کون ہیں؟ اور میں آپ کو ایک اور بھی چیز آپ لوگوں کے درمیان رکھ رہی ہوں۔ میری اسپیچ کے دوران میں 1 یا 2 ایسے سوالات کروں گی، اگر مجھے آپ لوگ اس کے جوابات دے دیں گے تو انشاءاللہ یہیں اسٹیج پر بلا کر انشاءاللہ ان کو انعام بھی دوں گی۔ اور پورا بیان ہونے کے بعد جو بھی مجھے پورے عنوان کے پوائنٹس بولیں گے، جو میں آپ کے سامنے گناؤں گی، اگر وہ پورے بولیں گے ان کو بھی انشاءاللہ یہاں بلا کر انشاءاللہ انعام دوں گی میری طرف سے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، اب سنیے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین 5 قسم کے لوگوں کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ کون ہے وہ 5 قسم کے لوگ؟ مشرک، کافر، منافق، مسلمان اور مومن۔ بولیے ہاں، 5 قسم کے لوگ، جلدی۔ ہاں، منافق، ہاں، اور آخر مومن۔ کون؟ مومن۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ، ہے نہیں ہے؟ الحمدللہ ہے۔ اب رمضان مجھ کو اور آپ کو دیا جا رہا ہے صرف مسلمان باقی رکھنے کے لیے نہیں، مسلمان کی جو اور ایک آگے کی پوزیشن ہے نا، مومن، وہ بنانے کے لیے۔ یاد رکھنا، رمضان چاہتا ہے کہ میں اور آپ مومن بن جائیں، میں اور آپ اللہ والے بن جائیں، میری اور آپ کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے گزارنے والی بن جائے۔ مومن بنانے کے لیے رمضان دیا جا رہا ہے۔ آج کے اس انشاءاللہ ٹاپک میں ہم دیکھیں گے، آج کے اس درس میں دیکھیں گے کہ ایک مومن کا رمضان کیسے ہوتا ہے، مومنہ عورت، ایک فکر مند عورت کا رمضان کیسے ہوتا ہے، ایک لاپرواہ، بے فکر، نام نہاد جو مسلمان عورت ہوتی ہے، اس کا رمضان کیسے ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کے درمیان رکھنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ رمضان ہے نا، یہ ایک مہمان ہے، ہم مہمان بولتے ہیں نا رمضان کو، رائٹ؟ بولتے نہیں بولتے؟ ہاں، رمضان کو جو مہمان کہا جا رہا ہے، کیا مہمان ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے؟ ہوتا نہیں ہوتا۔ مہمان بولا ہی اس کو جاتا ہے جو آتا ہے اور
چلا جاتا ہے۔ یاد رکھنا یہ مہمان وہ مہمان ہے جو اپنے ساتھ ہزاروں اربوں خربوں نعمتیں لے کر آتا ہے، اللہ کی رحمتیں لے کر آتا ہے، میری اور آپ کی مغفرت لے کر آتا ہے، کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کی نجات لے کر آتا ہے۔ یہ مہمان کوئی عام مہمان نہیں ہے۔ ہماری یہ فطرت ہوتی ہے نا کہ مہمان جتنا اسپیشل ہوتا ہے ہماری تیاری بھی اتنی ہی اسپیشل ہوتی ہے۔ اب ہمارے نزدیک ہماری نظر میں رمضان کی کیا اہمیت ہے، اس کے مطابق رمضان کی ہماری تیاریاں ہوں گی۔ میری بہنوں، ان قریب میں اور آپ رمضان کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، بس دروازہ کھلنا ہے اور مجھ کو اور آپ کو داخلہ لینا ہے، رائٹ؟ 1 یا 2 دن میں اور آپ انشاءاللہ رمضان میں داخل ہو جائیں گے۔ ہماری جو تیاریاں ہوئی، کیا ان تیاریوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ہماری صحابہ اور صحابیات کی تیاریاں ہوا کرتی تھی؟ میرا اور آپ کے جو آئیڈیل ہے صحابہ اور صحابیات، کیا ان کی تیاریاں میرے اور آپ کی تیاریوں کی طرح ہوا کرتی تھی یا کچھ خاص تیاریاں ہوا کرتی تھی؟ ہم نے رمضان کی تیاری کے لیے گھروں کو صاف کر لیا، اچار ڈال لیے، پردے لگا لیے، کباب ڈال لیے، گھروں کو پینٹ کر دیے، گھر میں فل بھر کے راشن ڈال دیے۔ اب یہ جو ہماری تیاری ہے نا، اس تیاری کو دیکھ کر لگتا ہے ہماری آخرت بنانے کے لیے رمضان نہیں دیا جا رہا، بلکہ ہماری جو دنیا میں جو ہمارا جسم ہے نا، اس کو کھلا کھلا کے خوب موٹا کرنے کے لیے ہم یہ رمضان کی پوری تیاریاں کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے جو صحابہ اور صحابیات تھے نا، وہ رمضان کی تیاری کرتے تھے اپنے جسم کو تیار کر کے، اپنے ذہن کو تیار کر کے، اپنی روح کو تیار کر کے، اور رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے سے اللہ سے دعائیں کرتے، اے اللہ تم کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان میں داخل کر، صحت اور سلامتی کے ساتھ مکمل رمضان عطا کر۔ میری بہنوں، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے، صرف 1 یا 2 دن رمضان باقی ہے انشاءاللہ نا، کیا ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان میں داخل کر دے، مجھے مکمل رمضان عطا کر دے صحت اور سلامتی کے ساتھ، تاکہ میں تیرے سامنے صیام کروں، قیام کروں، تجھے راضی کر لوں، اپنی مغفرت کروا لوں۔ دعائیں کریں ہم۔ صحابہ اور صحابیات دعائیں کیا کرتے تھے۔ معلوم ہے وہ کیوں دعائیں کیا کرتے تھے، اور آج ہم کیوں غفلت میں ہیں؟ کیونکہ ہمارے صحابہ اور صحابیات جو تھے نا، رمضان کی اہمیت کو جانتے تھے، اس کی فضیلت کو جانتے تھے، جانتے تھے کہ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اور یہ مہینہ اگر کسی کو مل جاتا ہے اور وہ مہینے کو یہ پا لیتے ہیں اور اس کی پوری تیاری صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں تو وہ اپنی مغفرت کروا کے رہتے ہیں۔ اسی لیے وہ پوری کی پوری تیاریاں لگا دیتے تھے رمضان کے لیے۔